اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ تو کیا جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو شاذ و نادر ہی وہ ایمان لائیں گے۔ اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے مطابق ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں، اور وہ پہلے سے کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ جانے پہچانے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، بس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کر 90 تک کی تلاوت کا اور ترجمے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بہت سے پیغمبر اللہ نے زمین پر بھیجے اور پے در پے بھیجے، اور پھر اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے، واضح نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد کی۔ روح القدس قرآن مجید میں کئی مقام پر
یہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اور صرف حضرت مسیح علیہ السلام کا اس حوالے سے جو ذکر ہے، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، یہ خاص طور پر حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ذکر کرنا اس کا ایک پس منظر ہے اور اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کرتے تھے، اور آپ پہ یہ تہمت لگاتے تھے کہ کوئی جادوگر ہے جو آپ کو سکھاتا ہے، یا شیطان ہے کہ جو آپ پر جادو کرتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی آپ دکھاتے ہیں یہ در حقیقت جادو ہے۔ یہ کوئی انہونا اور کوئی نیا الزام تو نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام پر پہلے بھی اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ایسی غلط باتیں کفار و مشرکین نے منسوب کی تھیں۔ تو چونکہ یہودیوں کا یہ کہنا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر روح القدس کی نسبت یہاں پر حضرت مسیح کی طرف کی ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعے سے مسیح علیہ السلام کی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی اور کی تائید حاصل نہیں، شیطانی قوتوں کی یا جادوگروں کی یا کوئی جادوگر کی کوئی اس طرح کی تائید اور کوئی مدد کسی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے مسیح کی مدد کرتا ہے اور تائید کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں روح القدس، تو اس سے مراد یعنی معجزات بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو روحانی مدد ہے وہ بھی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ لیکن آیت نمبر جو 87 ہے، یعنی پہلی ہی آیت، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس ذہنیت کا اور جس سوچ اور رویے کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انکار وحی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب اترتی ہے، اللہ کی جو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر پر وحی اتارتا ہے، تو اس کا جو انکار ہوتا ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف نفسیاتی انا ہے، یعنی کوئی علمی دلیل نہیں ہے کہ کسی علم کی بنیاد پر یا دلیل کی بنیاد پر کوئی اس کو رد کرے، بلکہ صرف اگر رد کیا جاتا ہے تو وہ صرف اپنی انا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب وہی خواہش نفس سے متصادم ہو جاتی ہے، انسان کی خواہشات، اس کے مفادات، اس کے جو منصوبے اور پروگرام اپنی دنیا، دولت، مال اور شہرت کے لیے ہوتے ہیں، تو جب وہی خواہش نفس سے متصادم ہو جائے تو پھر انسانی دلیل، انسان کے پاس پھر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تکبر سے پھر کام لیتا ہے۔ تو یہاں ہمیں آیت نمبر 87 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو آیت نمبر 88 ہے، اس میں یہود کا ایک جملہ ہے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے جو دل ہیں وہ بند ہیں، یعنی غلف غلاف میں ہیں یا بند ہیں، یہ ان کا رویہ ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو مکی لوگ ہیں، عرب کے لوگ ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ تو امی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں آتا، تو علم تو ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اس بنیاد پر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے دل جو بند ہیں، یعنی اب ان میں اتنا علم آ گیا ہے کہ ہمیں کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی ضد ہے، اور جسے انگلش میں کوگنیٹیو کلوجر جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ یعنی یہ فکری جمود ہے کہ ذہن انسان کا، دماغ انسان کا حق کے لیے بند ہو جائے، اور انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، تو لہٰذا مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے کسی نئی بات سننے کی بھی حاجت نہیں ہے، تو یہاں سے در حقیقت انسان کی روحانی کہہ لیجئے، اس کے علم کی کہہ لیجئے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان روحانی اور باطنی حوالے سے کبھی ترقی نہیں کر پاتا۔ علم انسان حاصل کرتا ہے، اور حقیقت میں علم والے کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، اور وہ ہر بات سنتا ہے، علم کی بات کو، دلیل کی بات کو سنتا ہے، اور وہ اس طرح سن رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پاس علم نہیں، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں ایک مکمل ہوں اور مجھ میں اب مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، تو در حقیقت پھر اس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
یعنی علم کا غرور، مذہبی جمود، اخلاقی پستی، یہ در حقیقت بنیاد اسی بات کی بنتی ہے کہ انسان مزید سیکھنا اور مزید علم حاصل کرنا اس کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر آیت نمبر 88 میں ان کے اسی رویے کو بیان کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر پھر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، ان پر پھٹکار ہو گئی اللہ کی۔ یعنی جب لعنت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ خدا کی رحمت سے یہ دور ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ضد ہر درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے نصیحت نہیں سنتا تو آخر آپ بھی خاموشی اس لیے اختیار کر لیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مزید بات نہ سمجھے گا اور نہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہوگا، تو وہاں پر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ جب فرماتا ہے کہ لعنت کر دی، مطلب یہ کہ اب اللہ نے ان کی ہر درمی، ضد اور تعصب کی وجہ سے، کہ اس علمی تکبر کی وجہ سے خدا نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور فرمایا کہ کم لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہیں سے ہی بات کا سلسلہ ہم دوبارہ جوڑتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب دیکھیے جو آیت نمبر 89 ہے، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ آپ کے منتظر تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ اپنے دشمنوں کو یہ کہتے تھے کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری پیغمبر تشریف لانے والے، جب وہ تشریف لے آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر، یعنی ہم ان پہ ایمان لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم تم سے لڑیں گے اور تم پر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن پاک نے ایک مقام پہ نہیں، کئی مقام پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ جانتے بوجھتے پہچان کر بھی انکار کیا۔ ایک تو ہے کہ انسان لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے انکار کرتے، یہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، وہ پھر بھی قابل عذر بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک قوم، ایک شخص جانتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن پھر اس کے باوجود انکار کر دے، تو آیت نمبر 89 سے 91 تک جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن سے ایک تو دشمنی انہوں نے اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اختیار کی، اور جو رسول اللہ پر ایمان لانے والے ان سے دشمنی اختیار کی۔ تو لیکن یہ پہلے یہ لوگ منتظر تھے، یعنی انسان جب حق کو پہچان کر انکار کرتا ہے تو یہ نظری انکار نہیں ہوتا، یہ کیا انکار ہوتا ہے؟ یہ اخلاقی بیماری ہوتی ہے در حقیقت، اور اس کو کوگنیٹیو ڈسونینس کہتے ہیں، یعنی یہ اخلاقی بیماری بن جاتی ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی سچ جان کر بھی اس کے خلاف جانا، کیوں جانا؟ تاکہ اپنی انا سلامت رہے، اور وہ انا کیا ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے وہ غیر خاندان میں ہوئی، غیر قبیلے میں ہوئی، غیر مذہب میں ہوئی، تو لہٰذا یہ ان کی انا کا مسئلہ بن گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے، قریش سے تشریف لائے، یہ عرب سے آ گئے، یہ بنو اسماعیل سے آ گئے، بنو اسحاق سے نہیں ہے، ان کا مذہب یہودیت نہیں ہے، اور یہ ہمارے قبیلے سے بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ انا کا مسئلہ جب بنا تو سچ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ نبی کو بھیج دے اب جس نبی نے آنا ہے، تاکہ ہم اس نبی کے ذریعے سے ہم ان پر غالب آ جائیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ جو وحی تھی، جو قرآن تھا، جو رسول اللہ تھے، انہوں نے ان سے ان کی لیڈرشپ لے لی، ان کی قیادت لے لی، پہلے ان کے پاس قیادت تھی۔ تو یہ اسی حسد میں مبتلا ہو گئے، اسی سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس حسد کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم آیت نمبر 89 سے 91 تک جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے آپ کو، اور اس پیشین گوئی کا ذکر کرتے تھے جو تورات میں موجود تھی، اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اس پیغمبر کو بھیج دے تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ مل کر پھر دشمنوں پر اور اپنے مخالفین پر اور معاندین پر ہم غلبہ پائیں۔
لیکن پھر کیا ہوا، جب آپ تشریف لائے تو پھر اس کا انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 92 سے اور 93 تک اس میں جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنا، بچھڑا پرستی، یہ صرف ایک سمبولک بات بیان یہاں کی گئی، یعنی آپ اس کو اگر مد نظر رکھیے وہ یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ دینا اور مادیت کو اور بچھڑے کو یا ایسے دیگر جو دنیا کی اشیاء اور چیزیں ہیں ان کو اپنی نظر میں اہمیت دینا، یہ در حقیقت یہ ہے جسے بچھڑا پرستی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو خواہشات کی پوجا کرنا، اپنے نفس کی پوجا کرنا اور حرام کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، اپنے رب کو چھوڑ دینا، تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت فرماتا ہے اور ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ صرف اور صرف میری ذات، میرے احکام، ان کی تم پیروی کرو اور ان کو اپنے اوپر تم لازم کر لو۔ اب آئیے آیات نمبر 94 اور 96 تک اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایمان کا معیار موت سے متعلق رویہ ہے، یعنی موت سے متعلق ایک مومن کا رویہ کیا ہے۔ ایک ہے خوف، ڈر، ایک فطری طور پر انسان کے اندر خوف ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جسے ایمان کہا جاتا ہے کہ یہ جو موت ہے یہ تو ایک دروازہ ہے کہ اس سے ہم نے گزر کر پھر دوسری دنیا میں داخل ہو جانا ہے۔ یعنی جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ زندگی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زندگی پھر اس کے بعد موت پھر زندگی، نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے، پہ ہم رواں ہمدم جواں ہے زندگی، تو زندگی چل رہی ہے، یعنی اس زندگی کے بعد بھی جہاں پہ ہم جائیں گے وہ بھی زندگی ہے۔ تو لہٰذا ایمان رکھنے والا موت سے اس طریقے سے نہیں ڈرتا کہ مجھ سے سب کچھ چھن جائے گا، وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اگلی دنیا میں بھی اللہ کے نعمتوں کا حقدار اس سے کہیں زیادہ ہوں گا کہ جو مجھے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو ایمان کے متعلق ایک مومن کا اور ایک کافر کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جو موت سے ڈرتا ہے وہ حقیقت سے بھاگتا ہے، جو موت کا سامنا کر لیتا ہے اور موت کو بطور حقیقت کے قبول کر لیتا ہے۔ اور ناظرین کرام یہ بات بھی یاد رکھیے کہ موت حقیقت ہے، اور اگر ہم اس زندگی کو دیکھیں یہ در حقیقت خواب ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی ماضی کی طرف نظر ڈال کر دیکھ لیں تو ہمیں آج بھی وہ خواب کی طرح نظر آتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے گھر میں وقت گزارا، ماں باپ زندہ تھے، ہمارے بہن بھائی تھے، چھوٹے تھے، ہم سب اکٹھے پڑھتے تھے، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، سوتے تھے اور مذاق کرتے تھے، آپس میں لڑتے بھی تھے۔ وہ وقت گزر گیا اور پھر اب ہم خود ماں باپ بن گئے، ہمارے بچے ہیں، اب ہماری دوسری طرح کی زندگی ہے۔ تو یہ سارا وقت جو گزر جاتا ہے ایک خواب کی صورت بن جاتا ہے۔ جب انسان اس زندگی سے گزر کر آگے جاتا ہے تو در حقیقت جو موت ہے اس کا انکار کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 94 سے 96 تک اس میں اس بات کو بیان کیا، اس لیے کہ کفار و مشرکین اور خاص طور پر یہود و نصارہ ان کا ذکر ان آیات میں ہوتا ہے، اور ان کا جو موت کے بارے میں جو عقیدہ اور جو ان کی سوچ تھی اس کا رد یہاں پر اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا قتل، یہ خاص طور پر میں اس پر کچھ وقت آپ کا لوں گا اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل سے میں یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پہلے بھی اس پر ہم نے پڑھا ہے کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نہ حق وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب انبیاء کو قتل کرتے تھے قرآن پاک میں اور مقام پر بھی بیان ہے۔ حضرت زکریا کا قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، روایات میں آتا ہے اشعیاء کا قتل کیا، ارمیا کا قتل کیا، شمعون کا قتل کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ تو یہ قرآن مجید میں اس کا بیان نہیں ہے، صرف قرآن میں اتنا بیان ہے کہ انبیاء کا قتل انہوں نے کیا، ناحق قتل کیا، لیکن ہمیں تورات سے یا ہمیں
دیگر روایات سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، ارمیہ کو، اشعیاء کو اور اس کے علاوہ شمعون کو، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش ان یہودیوں نے تیار کی تھی۔ میں وقفے کے بعد تھوڑا سا اس پر بات کرنا چاہوں گا، پھر ساتھ ہی آپ کے سوالات کی طرف ہم آ جائیں گے۔ ہم اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کا قتل ہوا، یہود نے انبیاء علیہم السلام کے خلاف سازش تیار کی اور ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے چند انبیاء علیہم السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جن کو شہید کیا گیا، ان میں حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت ارمیہ ہیں، اشعیاء ہیں اور شمعون ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی سازش تیار کی گئی۔ واضح بات ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے یہ پیغمبر ان کو نیکی کی تلقین کرتے تھے، حرام کمائی سے منع کرتے تھے، ان میں بغیر نکاح کے تعلقات عورتوں سے قائم کرنے کا ایک رواج تھا، اس کے خلاف بتاتے تھے، حرام کمائی کے حوالے سے بتاتے تھے، اور جو ظلم اور ناانصافی تھی اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو مظلومانہ شہادت ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو بادشاہ وقت نے صرف ایک طوائف کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، اور اس نے شرط یہ رکھی کہ میں اس وقت آپ کی صحبت میں آؤں گی کہ جب آپ یحییٰ کا سر لے کر میرے پاس آئیں گے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف اس عورت کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک پیغمبر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اور اسی کنویں میں پھر ان کی زندگی گزری، وہیں پر جتنے دن بھی وہ زندہ رہے اسی کنویں میں رہے، اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو یہ وجوہات اگر آپ اس پر غور کریں گے اور توجہ کریں گے تو آپ کو وہ مسائل نظر آئیں گے کہ جو ایک کرپٹ، بدعنوان، بد کردار اور اخلاقی اور علمی حوالے سے جو پست معاشرہ ہوتا ہے، وہ تمام نشانیاں ان معاشروں میں موجود تھیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا قتل کیا تھا۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف میں آتا ہوں۔ ہم نے ایک مرتبہ ہمسائے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، یعنی ہمسایوں کے حقوق یا ان کے فرائض، ذمہ داری کیا ہے، تو اس پر ہم نے بات کی تھی۔ تو اس حوالے سے ایک سوال ہم سے پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمسائے کے حقوق صرف مسلمانوں تک محدود ہیں یا غیر مسلم ہمسائے بھی اس میں شامل ہیں؟ اگرچہ میں نے اس وقت اس پہ گفتگو کی تھی لیکن اختصار کے ساتھ، تو اب میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ قرآن کا اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پر صرف جار کا ذکر ملتا ہے، یعنی ہمسائے کا، حق کے جار آپ اس کو کہہ لیجئے، صرف اس کا ذکر ہے۔ یعنی کہیں پر بھی یہ بیان نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، سورۃ النساء میں اسی بات کو بیان کیا، اور احادیث میں بھی آپ دیکھ لیجئے، صرف اور صرف جار، جوار، بس اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی اصول یاد رکھ لیجئے کہ صرف اور صرف ہمسایہ، بس، باقی کسی تفریق میں اسلام نہیں جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اگر کسی صحابی کا کوئی عمل اور کوئی طریقہ، کوئی اثر ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی، جو ان کو تعلیم دی، وہ تعلیم یہی تھی جس پر انہوں نے عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر بکری ذبح ہوئی تو آپ نے بار بار پوچھا، یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے بار بار پوچھا، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو بھی گوشت بھیجا ہے؟ آپ نے بار بار اپنے یہودی پڑوسی کے بارے میں کہا کہ جو میری ہمسائیگی میں یہودی رہتا ہے تو کیا اس کو بھی گوشت بھیجا ہے یا اس کو نہیں بھیجا؟ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ میرے 2 ہمسائے ہیں تو میں کس کو ہدیہ دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو دروازے سے قریب تر ہے اس کو ہدیہ دو۔ یعنی اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ اس کو تم ہدیہ دو کہ جو مسلمان ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے دروازے کے قریب تر ہے، یعنی جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، فرمایا کہ اس کو تم ہدیہ دو، اس کو تحفہ دو۔ تو گویا کہ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کسی جگہ پر بھی یہ تفریق نظر نہیں آتی۔ تو لہٰذا ہمسائے کا جو حق ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یعنی جو انسانیت کا تعلق ہے آپ نے اس کو نبھانا ہے۔ اس لیے میں اپنے معاشرے اور سماج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو ایک سوسائٹل کانسیپٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جہاں پر بھی رہیں وہاں پر امن اور سکون سے رہیں، تفریق پیدا نہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی، کوئی جگہ مل جل کر لوگ بناتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے یہی تفریق شروع ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے۔ یہ جو تفریق ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے یہ ایک کمیونٹی میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ زہر قاتل ہے۔ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جہاں ہم مل جل کر رہیں وہاں پر اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ صرف اور صرف انسانیت کی ہم قدر کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہے کہ جس سے سماج کو، معاشرے کو خطرہ ہے، تو وہاں پر تو کوئی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی سرگرمیاں، کوئی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو معاشرے میں تفریق کو پیدا کرے۔ یہ بڑی بنیادی تعلیم ہے، اس لیے اس کی بنیاد ہی یہاں سے رکھ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی۔ تو آج کے دور میں یہ بات بڑی معیوب خیال کی جاتی ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو تقسیم کریں۔ اگر آپ اسلام کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کو اسلام کی طرف راغب بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی ملنساری، آپ کا میل جول، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی نرمی، آپ کا حسن سلوک، اچھا برتاؤ، یہ دوسرے کو آپ کے قریب کرتا ہے، نہ یہ کہ آپ تفریق کی، تعصب کی ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ تو اس سے آپ کسی پر روب تو اپنا ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کے دل میں اپنا اور اپنے مذہب کا احترام پیدا نہیں کر سکتے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اور سوال ہمسائے ہی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ 40 گھر دائیں بائیں، آگے اور پیچھے، یہ سارے ہمسائے ہیں، یعنی ہمسائے کے حکم میں یہ تمام افراد اور تمام گھر آتے ہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ بھئی اس روایت کے حوالے سے کیا واقعی 40 گھر دائیں بائیں، آگے پیچھے یہ ہمسائے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ جو 40 گھروں والا قول ہے، روایت ہے، حضرت عائشہ کا قول بھی یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یعنی آپ کی طرف بھی یہ منسوب بات کی گئی ہے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے۔ الادب المفرد میں تو امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ قول بیان کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت، اس پہ ہمارے محدثین نے کلام کیا ہے اور اس پہ گفتگو اس کی سند پہ انہوں نے کی ہے۔ لیکن بہرحال اسلامی فقہ میں، یعنی ہمارے فقہاء نے یہ جو حد ہے اس کو عملی معیار کے طور پر اس کو قبول کیا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک معروف ہے کہ 40 گھر
آس پاس آگے پیچھے اس کو ہمسائیگی میں شمار کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک یہ ہے کہ گھر کی دیوار سے جڑے ہوئے شخص تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی میں یہ خیال کروں کہ میرے دائیں طرف ایک گھر، میرے بائیں طرف ایک گھر، آگے پیچھے ایک ایک گھر، تو یہاں تک ہمیں محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جب 40 گھروں کی بات کی گئی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیں آس پاس دور تک ہم نے خیر خواہی کا تعلق لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، اور اس طرح پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ امن کا، محبت کا اور سلامتی کا پھر گہوارہ بن جاتا ہے۔ یعنی مقصود کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بات میری ذات سے شروع ہوتی ہے، میری ذات کے بعد پھر میرے والدین ہیں، پھر میرے بچے ہیں، بیوی ہے، پھر میرے رشتہ دار ہیں، پھر رشتہ داروں کے بعد پھر یتامہ ہیں، مساکین ہیں۔ یعنی ہمسائے تو پہلے اس میں ہو گئے، یتامہ، مساکین ہو گئے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے چلے گئے کہ آپ کا محلہ، علاقہ ہو گیا، پھر اس سے وسیع شہر ہو گیا، پھر آپ کے اس شہر سے دوسرے شہر ہو گئے جو متصل ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا ضلع، صوبہ، پھر صوبے کے بعد پھر آپ کا ملک آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ اسلام بات کو آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب وسعت ہے، اور اگر ہم کہیں تو صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، صاحب وسائل ہے، تو پھر ایسے درجہ بدرجہ اس کی ذمہ داری پھر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے آس پاس کے ایک دو گھر جو ہیں ان کا خیال کر لیا اور ان کا حق ہمسائیگی ادا کر دیا تو سب کا ادا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں تو ویسے بھی ہمارے فرائض بڑھ گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں سے رابطہ رکھنا، کرنا یہ بہت آسان ہو گیا۔ تو جہاں تک آپ کی پہچان ہے، جہاں تک آپ کی انفارمیشن ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں تک پھر آپ کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک 40 گھروں والی بات یہ مستند بات نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے، لیکن بہرحال حضرت عائشہ کا قول بھی بیان کیا گیا، حضرت علی کا بھی بیان کیا گیا، اور امام بہقی نے اس کو رسول اللہ کی طرف بھی منسوب کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اگرچہ محدثین کے نظیر یہ مستند نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ اس سے کم از کم یہ سوچ تو ضرور ابھرتی ہے، سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کا دور تک ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں، جتنی استطاعت ہے، جتنی تکلیف ہم اٹھا سکتے ہیں، تو اتنے ہم پابند ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک خوبصورت قول جو بائبل میں نقل ہے، بیان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسائے سے اپنے مانند محبت کر، جیسے تو اپنی ذات سے محبت کرتا ہے اسی طرح تو اپنے ہمسائے سے بھی محبت کر۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے بھائی سے ویسی محبت نہ کرو جیسے تم اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترکہ تعلیم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تو اپنے سے محبت کرتا ہے اسی طرح تو اپنے ہمسائے سے محبت کر، یعنی اپنے آپ سے اپنے ہمسائے کو جدا نہ سمجھ۔ اگر تو اس کو دیتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، گویا کہ تو نے اپنا خیال رکھا۔ ذرا اس حکمت پر ذرا غور کیجئے اور اس قول کی گہرائی پر غور کیجئے، اس لیے کہ جب آپ اپنے ہمسائے کا خیال کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنا خیال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کے آرام کا، ان کو تکلیف نہ دیں، ان کو اذیت نہ دیں، اور ان سے حسد بھی نہ کریں، ان کی ترقی میں، ان کی خوشحالی میں خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہمسائے کے لیے اور اپنے آپ سے ہم دعا کرتے رہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔